مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا ضرور اس میں برکت ہوگی۔ فیصلہ، کون بدبخت کون بختاور؟ بادل مشرق کی طرف چھٹے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر ارشاد کیا، جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے روشن ضمیر سامعین و ناظرین، رحمتوں کی سوغات السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ کی ہر خوشی، ہر تمنا اور ہر کامیابی آج کی ویڈیو سماعت کرنے میں پوشیدہ ہے۔ شرط اخلاص نیت اور استقلال کے ساتھ اس پر عمل کرتے رہنے میں ہی پناہ ہے۔ ابن مردویہ میں منقول ہے کہ رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے سلیمان کے نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر خدا ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دنیا پر حکمرانی کرنے والے 4 حکمرانوں میں سے ایک تھے، اور انہیں مزید فضیلت یہ حاصل تھی کہ انسانوں کے علاوہ جنات اور چرند پرند پر بھی وہ حکومت کرتے تھے۔ ہوا ان کے ماتحت تھی اور وہ اپنے تخت و غالیچے پر بیٹھے خلاؤں اور فضاؤں میں بحکم الہی محو پرواز ہوتے اور سفر کرنے پر قدرت رکھتے تھے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان سے پہلے کسی نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ اس آیت مقدسہ کی اہمیت و وقت اور قدر و قیمت کا اندازہ خود قرآن ہی کے ناصحانہ اور رہنمایانہ انداز بیان سے ہو جاتا ہے، جو سورہ نمل آیت 29 تا 31 میں مذکور ہے کہ ملک سبا کی ملکہ بلقیس ہدہد پرندے کے ذریعے اپنے پاس پہنچنے والے خط کی بابت اپنے سرداروں کو ان الفاظ میں آگاہ و باخبر کرتی ہے، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تعلوا علی وأتونی مسلمین۔ النمل 21 تا 31۔ ترجمہ، وہ کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس قرآن واقعہ سے یہ قیاس بھی کیا جا سکتا ہے کہ بسم اللہ میں ایسی تاثیر و قوت پنہاں ہے کہ جس سے بسبب نام الہی کی برکت کے ہر مخلوق زیر ہو سکتی ہے، جیسا کہ ملکہ بلقیس تابع فرمان ہو کر حضرت سلیمان کے سامنے پیش ہوئی اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تاثیر و اثر اللہ کے نام میں ہے، خواہ جو اسے اپنا لے وہ کامیاب و خوش نصیب ہے، اور جو اسے فراموش کرے وہ ناکام و بد نصیب ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب تک یہ آیت نہیں اتری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسمک اللہم تحریر فرمایا کرتے تھے، بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا شان اور مقام ہے تسمیہ کے نزول اور بابرکت ورود و ظہور کا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت سلیمان بن
حضرت عثمان بن عفان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا. آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور ان میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اس کے بھی 19 حروف ہیں. ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا. اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے. مسند احمد میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور کی اونٹنی ذرا پھسلی. میں نے کہا شیطان کا ستیہ ناس ہو. آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا. ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی مانند ذلیل و پست ہو جاتا ہے. نسائی نے اپنی کتاب عمل اليوم واللیلہ میں اور ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں بھی اسے نقل کیا ہے اور صحابی کا نام اسامہ بن عمیر بتایا ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ کہہ، اس بسم اللہ کی برکت سے شیطان ذلیل ہوگا. اسی لیے ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے. خطبہ کے شروع میں بھی بسم اللہ کہنی چاہیے. اس عظیم کلام کے کہنے کے مواقع حدیث مبارک ہے جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی. سونا ہو، کھڑا ہونا ہو، بیٹھنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، وضو کرنا ہو، نماز پڑھنا ہو اور قرآن کا پڑھنا ہو، ان سب کے شروع میں برکت حاصل کرنے کے لیے، امداد چاہنے کے لیے اور قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا مشروع ہے. حدیث شریف میں یہ بھی وارد ہے کہ بیت الخلاء یعنی لیٹرین میں جانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لے. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جننوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. صحیح بخاری. جب بیت الخلاء سے نکلتے تو کہتے غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں. درجہ حسن ابو داؤد. بیوی سے ملنے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے. صحیحین میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ملنے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اے خدا ہمیں اور جو ہمیں تو دے اسے شیطان سے بچا. فرماتے ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچہ کو شیطان کبھی نقصان نہ پہنچا سکے گا. مسند احمد اور سنن میں ابو ہریرہ، سعید بن زید اور ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا. یہ حدیث حسن ہے. جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اس کا پڑھنا مستحب ہے. بعضوں نے اسے مطلقاً واجب کہا ہے. کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی مستحب ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابو سلمہ سے فرمایا کہ بسم اللہ کہو اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور اپنے سامنے سے نوالا اٹھایا کرو. بعض علماء اس وقت بھی بسم اللہ کہنا واجب بتلاتے ہیں. ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں روایت ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے جبریل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا اے محمد کہیے استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. پھر کہا کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقصود یہ تھا کہ اٹھنا، بیٹھنا، پڑھنا یا سننا، سنانا، چلنا پھرنا، تجارت و کام کاج کرنا، کہیں آنا جانا وغیرہ سب کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے شروع ہو. سامعین محترم، اس تمام کلام مضمون کا اصل اور خلاصہ یہ ہے کہ جو اس عظیم آیت اور کلمہ کو اپنے عمل میں رکھتے ہوئے زندگی کا حصہ بنا لے وہ سب بلند، کامیاب اور سرفراز ہے، اور جو اس سے روگردانی کرے، منہ موڑے یا غافل رہے وہ خوار و بدحال اور ناکام و نامراد ہے.
کم بختی یا خوش بختی فیصلہ آپ اور ہم سب کا اپنا ہے، لہذا ذہن نشین کر لیجئے۔ خالق ارض و سما سے دارین میں سب بلندی و کامرانی کی دعا کے ساتھ فی امان اللہ۔